السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں، شہزاد ساقی صاحب۔ شہزاد ساقی صاحب بڑے ایکٹیو نوجوان ہیں اور جب بھی ہم ان سے ملے ہیں ان کا جو ایکٹیو پن ہے دیکھ کے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ اور پچھلے دنوں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش ہے، آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، تو یہی بات ہمیں کھینچ کے شہزاد ساقی صاحب کے پاس لے کے آئی ہے۔ آج شہزاد ساقی سے ہم بات کریں گے کہ ان کے ساتھ جو وقوع ہوا تھا دراصل تھا کیا، اور پھر اس کی جو اب تک کی پروگریس ہے وہ کیا ہے، پولیس کی جانب سے کیا رسپانس ملا، آیا وہ مجرم کسی حد تک پہچانے گئے یا نہیں پہچانے گئے، ساری باتیں ہم شہزاد ساقی سے بات کریں گے۔ شہزاد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد صاحب، آپ یہ کیا کھاتے ہیں؟ بڑے ایکٹیو اور بڑے چست، بڑے ہر بات پہ آگے آگے پیش رہتے ہیں۔ بس جی اللہ کی دین ہے، جو سبھی کھاتے ہیں میں بھی وہی کھاتا ہوں۔ اچھا، کیا زندگی کا مقصد کیا بنا رکھا ہے آپ نے؟ بس آپ کے سامنے ابھی تک تو وہ ہمارے کیسز کے معاملات چل رہے ہیں، بھائی وغیرہ کے جو معاملات ہمارے چلے تھے، تو فی الحال اسی میں ابھی تک تو بیزی ہیں۔ دوسرا سال ہے ابھی، وہ ملزم ایک تو ہم نے بدلہ لے لیا تھا، دوسرا ابھی سزا ہونا ہے، اچھا تو اس کے پیچھے ہیں، پھر ابھی وہ بڑے بیزی ہیں اس میں سارے معاملات۔ اچھا شہزاد صاحب، یہ چند روز قبل آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ آپ رنالہ سے آ رہے تھے غالباً، تو کیا واقعہ تھا وہ ذرا تفصیل بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی وہ میں سنڈے کی بات ہے، تو میں اپنے سسرال جا رہا تھا۔ عام روٹین میں جاتے ہیں لوگ، چل رہے ہیں، میں بھی جاتا ہوں عام روٹین میں، تقریباً ڈیلی میں بھی 2 چکر میرے لگ جاتے ہیں، کبھی مہینے میں کبھی ہفتے میں، تو اتنا ٹائم بھی نہیں تھا، 7+ یعنی کہ 7:30 کے قریب ٹائم تھا۔ تو جب میں شیرگڑھ میں نے کراس کیا تو فوگ آ گئی تھی، دھند آ گئی تھی، تو آمبوں والی پلی ہے، بڑی مشہور ہے، بدنام بھی ہے، شروع سے وہاں وارداتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو دونوں جانب درخت ہیں اور سنسان ہے وہ تقریباً ادھر، پھر اوپر سے دھند تھی جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو پسٹل میرے پاس تھا، ہمارے لائسنسی ویپن ہے، معاملات چل رہے ہیں تو وہ میرے پاس ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب میں نے شیرگڑھ سے آگے فارم آتا ہے وہ میں نے کراس کیا ہے، تو میرے دل میں آیا کہ یار یہ پولی آ رہی ہے تو ادھر ڈاکو وغیرہ آتے ہیں، چور وغیرہ اکثر معاملات ہوتے ہیں، تو میں نے پسٹل نکالا ہے پیٹی سے، جو میں نے باندھ رکھا تھا وہ میں نے ایسے ہاتھ میں کر لی ہے۔ اچھا، تو ایسے ہی میں گاڑی چلانے لگ گیا ہوں۔ ٹھیک، یعنی آپ کی جو چھٹی تھی اس نے خطرے کا الارم بجا دیا؟ خطرے کا الارم بجا دیا، تو ایسے ہی میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں ساتھ، اور پسٹل میرے ادھر تھا ہاتھ میں۔ اتنے میں آگے سے ایک نوجوان وہ میری گاڑی میں آ لگا، تو میں نے گاڑی روکی، اس نے زور زور سے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، شیشہ نیچے کرو، شیشہ نیچے کرو، مجھے ڈاکو پڑ گئے، مجھے مار گئے، میری بائک چھین لی۔ تو میں نے فوری پسٹل کا جو ہے نا بلٹ وہ کھینچا اور میں نے اسے ایسے سیدھا کر دی، میں نے کہا کون ہو تم، سائیڈ پہ ہو جاؤ، ہاتھ اوپر کرو۔ تو اتنے میں میری لائٹ کے آگے نا 2 آدمی نقاب پوش تھے، انہوں نے وہ نکلے ہیں، انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ شروع کر دی آگے سے، انہوں نے مجھے 5 فائر انہوں نے مجھے سیدھے کیے ہیں اسٹریٹ۔ ایسے ہی میں نے، وہ پسٹل میرے ہاتھ میں تھا آلریڈی، تو میں نے گاڑی کے اندر ہی بیٹھ کے ان کو جو میں نے نا 2 فائر آگے سے اسٹریٹ کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں گاڑی سے نیچے اترا ہوں، اتنے میں انہوں نے مجھے 2 فائر اور کر لیے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے 7 فائر کر لیے ہیں، میں نے 3 فائر ان کو اسٹریٹ اور مارے ہیں، اتنے میں وہ ایک گرا ہے، میں نے سمجھا کہ شاید اس کو فائر لگ گیا، وہ زخمی ہو گیا۔ اچھا، اس کی چادر گر پڑی، اور ایک لیفٹ والی سائیڈ پہ چلا گیا اندھیرے میں، ایک رائٹ والی سائیڈ پہ چلا گیا اندھیرے میں۔ جو گاڑی کی لائٹ تھی نا اس سے وہ اوجل ہو گئے۔ صحیح، اتنے میں نے جلدی سے وہ جو خالی میگزین تھی وہ گاڑی میں گرائی، اور جو لوڈ میگزین تھی وہ میں نے پسٹل میں ڈالی، اور وہ زخمی کو میں نے فرنٹ پہ بٹھایا۔ اچھا، گاڑی کا بیک گیئر لگایا، اور ایسے ہی ان کو میں فائر کرتا آ رہا ہوں، اور گاڑی میں پیچھے لے کے آ رہا ہوں فل سپیڈ میں، سنسان خالی روڈ تھا، جی، تو اوپر سے خطرہ بھی تھا، جی، تو تقریباً ½ پونا کلومیٹر میں ان سے پیچھے آ گیا ہوں بیک گیئر لگا کے۔ تو وہ مجھے فائر کر رہے ہیں سائیڈ سے، اور میں بھی ان کو اسٹیٹ کر رہا ہوں، دوسری میگزین بھی میں نے ان کے اوپر فائر کر دی۔ اچھا، تو جب میں پیچھے آ کے میں نے گاڑی روکی ہے، جلدی سے میں نے پٹے میں سے گولیاں نکالی ہیں اور میگزین دوبارہ لوڈ کی ہیں۔ یہ سارا چشمدید جو وقوع ہے، جو اس کے گواہان ہے نا، اس میں آپ ہمارا ایک جو ملک اجاز چنا صاحب ہے، ان کا ملازم بھی ہے، اشفاق نامی لڑکا، وہ بھی اپنے سسرال جا رہا تھا بائک پہ، اس نے ٹوٹلی فائرنگ ہماری جو آمنا سامنا ہوا ہے اس نے ساری وہ دیکھی ہے۔ صحیح، تو پیچھے سے ایک رکشہ آ رہا تھا فیملی کا، اس میں لیڈیز تھیں، کوئی مسافر تھے، تو اس کو میں نے روکا ہے، 1-2 دودھ والے تھے اس کو روکا ہے، اور ایک بائک اور تھی اس پہ لیڈیز تھی، ایک آدمی کے ساتھ بزرگ تھا، میں نے کہا آگے نہ جائیں،
تو آگے ڈاکو ہیں تو وہ فائرنگ ہو رہی ہے. اچھا. پھر کو وہ راہگیر تھے ان کو میں نے محفوظ کیا اپنی گاڑی کے پیچھے اور گولیاں میں نے دوبارہ لوڈ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد فوری ایک آگے سے بائک والا نکلا ہے پولیس سے, وہ 2 نوجوان تھے, وہ بڑی سپیڈلی ادھر آئے ہماری سائڈ پہ. اچھا. تو جو عورتیں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ ڈاکو آگے سے آ گئے ہیں. تو میں نے جب وہ نزدیک آیا میں نے آگے نکل کے گاڑی کے ان کو پھر میں نے 3 فائر کیے ہیں اسٹیٹ. اچھا. وہ گرے ہیں. جب گرے ہیں تو میں فوری ان کے اوپر پہنچا ہوں پسٹل لے کے. تو میں نے اشفاق کو کہا جو ملک اجاز چنا صاحب کا ملازم ہے, میں نے کہا ان کی تلاشی لو. میں نے ان کا ہاتھ اوپر کرو. تو وہ ڈر گئے تو انہوں نے ہاتھ اوپر کی, اس نے تلاشی لی. اتنے میں جو دودھ والا کھڑا تھا اس نے کہا کہ بھائی صاحب یہ ہمارے گاؤں کے ہیں, آپ انہیں کچھ نہ کہیں. اچھا. تو اس طرح میں نے ان کو بھی سیف کر لیا اپنی طرف. پھر میں وہ ٹوٹل راہگیر تھے جو ان کو میں نے اپنی گاڑی کے پیچھے لگایا, جو زخمی تھا اس کو میں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میں ساتھ لے کے گیا ہوں پولی پہ فوری سپیڈلی. 15 پہ کال میں نے کر دی تھی جب میں گاڑی کا بیک گیئر لگا کے پیچھے آیا ہوں نا, تو میں نے 15 پہ کال بھی کی تھی اور گولیاں بھی لوڈ کر لی تھی. اچھا. تو جب میں پولی پہ پہنچا ہوں تو ایک آدمی بندھا ہوا تھا, تو ایک یہ جو زخمی تھا ایک اس کی بائک گری پڑی تھی, ایک اس آدمی کی بائک تھی اور ایک درخت کے ساتھ وہ سٹیپ بائک ایسے نا لگائی ہوئی تھی, کھڑی ہوئی تھی. 3 بائک تھیں. تو 15 اور 20 منٹ بعد وہ چوکی والا جو آگے چوکی ہے وہاں سے ڈالا آیا. اچھا. تو میں گاڑی سے نیچے اترا ہوں. میں نے وہ زخمی بندہ انہوں کو دیا. میں نے کہا یہ آپ اس کا جو بیان ہے 15 پہ کال میں نے کی تھی اور بیان اس کے لے لیں, اس سے پوچھیں کہ کتنے آدمی تھے. وہ 7 آدمیوں کا گروہ تھا. اچھا. میرے سامنے 2 آئے ہیں. صحیح. جب اسٹیٹ فائرنگ ہوئی ہے تو 5 بندے وہیں سے بھاگ گئے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ٹوٹل 7 بندے تھے. وہ چھین رہے تھے جو بائک پہ گزرتا تھا راہگیر اسے وہ لوٹ مار کر رہے تھے, بائکیں چھین رہے تھے, نقدی چھین رہے تھے, وہ مار پیٹ رہے تھے, وہ ایسے وہ سارا نظام چل رہا. اچھا ثاقب صاحب, اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی گولی لگ جاتی جس طرح وہ اسٹریٹ فائر آپ پہ کر رہے تھے تو ظاہر آپ کی جان بھی جا سکتی تھی. ایک لمحے کے لیے خوف نہیں آیا؟ دیکھیں خوف والی بات نہیں ہے. خوف تو ظاہری بات ہے جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو یہ ڈاکو علامت ہی خوف کی ہیں. دوسرے نمبر پہ وہ بھی انسان ہے, ایسی بات نہیں تھی. جب وہ انہوں نے فائر کی میرے پاس آپشن ہی نہیں تھا. دیکھیں نا, اگر وہ ایک بندہ اگر آگے سے مجھے فائر کر رہا ہے تو میرے پاس پسٹل ہے تو پھر میں نے تو فوری فائر کرنا ہے اپنی سیفٹی کے لیے. تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی اس وقت. میرے پاس جو آپشن تھی نا وہ یہی تھا کہ میں ان کا آگے سے جواب دوں, وہ میں نے بھرپور دیا. اچھا, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا کوئی بندہ ایسا ہے جس نے کہا کہ ساری کہانی اس نے بنائی حقیقت نہیں ہے؟ نہیں, فی الحال تو کسی نے بھی نہیں کہا کیونکہ یہ ہے ہی حقیقت ہے. اس میں دیکھیں نا, اب اگر یہ کوئی فیک معاملہ ہوتا تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہ رنالہ پولی پہ جا کے میں فائرنگ کرواؤں. پھر دیکھیں نا, اگر میں خود پہ مجھے, ہاں یہ ضرور ہے, مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ شلاد آپ FIR کروائیں کسی پہ. میں نے کہا بھائی میری بات سنیں, یہ مجھ پہ اٹیک نہیں ہوا, حملہ نہیں ہوا, یہ روٹین کی واردات تھی, آمنا سامنا ہو گیا ہے. سو اللہ نے میری جان بچائی ہے, اللہ نے میری عزت رکھی ہے, اللہ نے مجھے لڑنے کی ہمت دی ہے, اور میں FIR کسی پہ نجائز نہیں کرواؤں گا. میں نے پولیس کو بھی یہی بیان دیے کہ میں نے کوئی پرچہ ورچہ کوئی FIR کسی پہ نہیں کروانی. صحیح بات. ڈاکو تھے وہ پتہ نہیں کون تھے, وہ چلے گئے, بس ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا. اچھا شہزاد صاحب, آپ نے جس طرح زبردست بہادری کا یہ مظاہرہ کیا, پولیس کی جانب سے آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ, تعریفی سرٹیفکیٹ وغیرہ دیا گیا؟ دیکھیں وہ پولیس یہ جو دیکھیں یہ وقوع ہوا ہے نا, یہ پولیس کے لیے شرمندگی بنتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک عام شہری نے اگر شو کرتے ہیں, ہاں شو کرتے ہیں, ابھی ایک عام شہری نے رات کو 7 ڈاکوؤں کا مقابلہ کر لیا, آمنے سامنے فائرنگ کر لی, تو پولیس کہاں تھی؟ یہ ان کو پھر نا یہ چیز خلاف جاتی ہے. اس لیے مجھے کسی کی کوئی کال نہیں آئی, مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, کس وجہ سے کیا اور آپ کے ساتھ کیا ہوا. پولیس کی طرف سے مجھے کوئی کال نہیں موصول ہوئی. اچھا, وہ جو ذہن پہ وہ جو تھا وہ بوجھ وغیرہ وہ ہلکا ہو گیا کہ ابھی ہے کوئی بوجھ؟ دیکھیں اب آخر ظاہری بات ہے, معاملات جب بنتے ہیں تو پھر بندہ پریشان تو ہوتا ہے نا. اب مجھے وقتاً تو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکو ہیں, ہماری دشمنی بھی ہے, ہماری مخالفت ہے, یعنی ایک لمحے کے لیے خیال آتا ہے, گزر جاتا ہے. بس ایسے ہی وہ اللہ نے عزت رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ. اچھا, اگر آپ کسی محکمے کو جوائن کریں جس طرح بہادر ہیں تو فوج پسند کریں گے یا پولیس؟ میں دیکھیں ظاہری بات ہے, فوج ہماری عزت ہے, ملک کی شان ہے, تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوتی ہے. لیکن مجھے شروع سے زیادہ جو شوق رہا ہے نا وہ کمانڈو لیڈ کا رہا. اچھا, لیڈ کا. لیکن میری جو پھر وہ اس طرف نہیں میں گیا,
لیکن مجھے بڑا شوق ہے، میرے جو ہے نا رشتہ داروں میں میرے کزن عزیز وہ بہت سارے جو کمانڈو میں فوج میں بھی، ابھی حالیہ میرے جو کزن ہے وہ میجر ہوئے ہیں آرمی میں اور صوبے دار ہوئے ہیں ایک، تو کمانڈو میں میرے شیر گڑھ میں میرے 2 کزن ہیں جو کمانڈو میں آلریڈی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ شہزاد صاحب آپ سے مل کے آپ کی بہادری کی یہ جو کہانی ہے ساری سن کے مجھے تو بے حد خوشی ہوئی، اور خصوصاً آپ کا جو جذبہ ہے وہ قابل تعریف ہے۔ تو یہ کہ آپ کو دل کی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی دل کی کوئی خواہش ہے؟ میں بس عوام کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ اکثر جب یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے ساتھ واردات ہوگی، جیسے حالیہ میں ملا شاہ امیر میں بزرگ کو وہ فائر لگا جی، اور راجووال میں 2 معاملات ہوئے، ادھر بھی مرڈر ہو گیا، تو میں اکثر اوقات کمنٹ نیچے یہ کرتا ہوں کہ بھائی پولیس کی ٹوٹل ذمہ داری نہیں ہوتی آپ پہ، جب آپ گھر سے نکلیں آپ اپنی سیفٹی کر کے نکلیں، صحیح بات، لائسنسی لیگل ہو کے نکلیں، ویپن لیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں چلانا آتا تو ساتھ کوئی بندہ رکھ لیں، بالکل صحیح، آئے روز دیکھیں نا، میں ایک چھوٹی سی مثال، پہلی بات ہے رات کو پھر سفر ہی نہ کریں، نہیں میری بات سنیں، رات کو سفر، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عوام نے رات کو بھی سفر کرنے ہیں، دن کو بھی، چوروں ڈاکوؤں کو کوئی وقت نہیں ہوتا، صحیح، یہ جب چاہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب ان کے پیچھے ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ رات کو نہ نکلیں یا دن کو نہ نکلیں، ہاں یہ ضرور کریں۔ دیکھیں اب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، ایک بندے کا جنازہ جا رہا ہے جی، وہ ہمیں میسج دے کے جا رہا ہے بھی بھائی میں مر گیا ہوں، میری باری میں نے اپنی لے لی ہے، اب آپ لوگوں کی باری ہے، اپنی تیاری کر لیں۔ بالکل صحیح تو بات، جب یہ روز یہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اس کو فائر مار گئے، اس کو فائر مار گئے، تو یہ ہمارے لیے میسج ہے بھی بھائی اپنی فیملی کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ اس وقت ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے، دوسرے آپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی فیملی اور جان و مال عزتوں کی حفاظت بھائی خود آپ نے کرنی ہے، پولیس ہر بندے کو سیکورٹی نہیں دے سکتی، رائٹ، ٹھیک ہے، آپ نکلیں باہر، آپ لائسنسی ویپن رکھیں، لیگل ہو کے نکلیں، کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی ہر معاملات اپنے سیف رکھیں، سیف خود رکھیں، پولیس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اچھا شہزاد صاحب، اللہ تعالیٰ نے خوش قسمتی ہے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان رکھی، آپ بہت اچھی اردو بولتے ہیں، کیا کوالیفیکیشن آپ کی؟ میری جی گریجویشن ہے، جی۔ اچھا کوئی میں نے خواہش پوچھی تھی وہ تو آپ نے میسج دے دیا، کوئی خواہش بھی ہے دل کی ابھی؟ نہیں بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ جو میرے بھائی کا قاتل ہے نا جی، وہ سزائے موت ہو جائے، تو ظاہر جس نے ظلم کیا ہے وہ سزائے موت ہو جائے، ہم اس کا کیس اپنے انجام کو تو پہنچے، میں فیس کر رہا ہوں، وہ سزائے موت ہو جائے، بس ہماری اس وقت ایک ہی خواہش ہے، ہمارا سارا فوکس جو ہے نا اس ایک بندے پہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ایک ہم نے بدلہ لے لیا تھا اور ایک وہ رہ گیا ہے، تو وہ سزائے موت ہو جائے، ہماری اور کوئی خواہش نہیں ہے، باقی دنیا داری ہے، خواہشیں تو پھر ہوتی ہیں ہر انسان کی، لیکن اس وقت جو ہمارا فوکس ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ سزائے موت ہو۔ آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان دیکھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بہت اچھا ہے جی، ماشاءاللہ آپ کے وہ میں گیا بغیر یوٹیوب پہ میں وہ ویڈیو آپ کی وہ دیکھتا رہتا ہوں، کافی ماشاءاللہ آپ انٹرویو وغیرہ بھی کرتے ہیں، وہ ہر چیز آپ اجاگر کرتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، وہ آپ ہی ہیں۔ میں نے تقریباً زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے، ویسے تو عام روٹین میں کافی ادھر چینلز اور یہ وہ پریس والے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں آپ لوگوں کے گھر جا کے ان سے مل کے اجاگر کرتے ہیں نا اور اس کو باہر لے کے آتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کرتا۔ رائٹ، شکریہ جی ناظرین، آپ نے محترم شہزاد ساقی صاحب کی باتیں سنی، ان کے ساتھ جو وقوع پیش آیا تھا وہ آپ نے ان کی زبانی سنا۔ اب ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کمنٹ کا، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ ضرور دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا انٹرویو کریں، یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی کوریج کریں، تو ہم کوریج کرنے کے، انٹرویو کرنے کے کوئی چارجز وغیرہ نہیں لیتے، آپ نشاندہی کریں گے اور ہم انٹرویو کر کے اور کوریج کر کے یقیناً خوشی محسوس کریں گے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔